اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 10ویں سپارے کا تیسرا رکوع ہے اور سورہ الانفال کا 7واں رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم۔ یاد کرو کہ جب منافقین کہہ رہے تھے اور وہ جن کے دلوں میں شک کا روگ تھا کہ مغرور کر دیا ہے ان لوگوں کو ان کے دین نے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو بھی شخص بھروسہ کرتا ہے اللہ پر تو اللہ تو زبردست ہے، حکمت والا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اور اگر تم دیکھو جب جان نکالتے ہیں فرشتے کفار کی اور مارتے ہیں ان کے چہروں پر اور پشتوں پر اور کہتے ہیں کہ اب چکھو آگ کا عذاب۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ یہ اس بات کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ اللہ ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پر۔ جب بھی کوئی آدمی سچے دین پہ ہوگا تو اس کی بات میں تھوڑا سا کھورا پن آ جائے گا۔ ایک تو تھوڑا سا سخت بات کرے گا، وہ سیدھی نرم بات تو ہر جگہ نہیں کرے گا، وہ تو اللہ کا حکم بتائے گا آپ کو، سیدھی بات کرے گا۔ جہاں آپ کو برا بھی لگے گا، جہاں آپ کے دل پہ بھی ٹھیس لگے گی، وہ آپ کے مزے کی یا چسکی کی بات تو ہر دفعہ نہیں ہوگی۔ تو ایسا لگے گا کہ یہ آدمی بڑا مغرور ہو گیا، یہ آدمی بڑا جناب خود کو کوئی بڑا فن خان سمجھنے لگا۔ انفیکٹ ایسا نہیں ہوتا۔ کلام اللہ کا جو مزاج ہے وہ ایسا ہی ہے کہ وہ کھری بات کرتا ہے، اور کھری بات کرنے والا کھڑی لگتا ہے تو یہ تھوڑا کھڑا ہے۔ انفیکٹ ایسا نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کا حکم ہوتا ہے جو سنایا جا رہا ہوتا ہے۔ جو بھی اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں تو وہ تو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ لائٹ آن کر کے نہ لگا دوسری۔ اور اے مخاطب، جب تم دیکھو کہ جب روحیں قبض کی جاتی ہیں کفار کی، یضربون وجوہہم وادبارہم، تو کس طرح ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، چہروں اور پشتوں پر مارا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ذائقہ چکھو اس عذاب کا۔ یہ بدلہ ہے اس کرتوت کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا کہ اللہ ہرگز ظلم کرنے والا نہیں خود تو اپنے بندوں پر۔ تمہارے کرتوت ہی ایسے ہوتے ہیں۔ اور وہی بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہماری زندگی میں کفر کا راستہ ہے تو کفار کا تو راستہ ہی الگ ہوتا ہے، وہ جو ہر چیز میں ہی شر پر آمادہ ہوتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ جو کچھ آگے بھیجتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں روپیہ پیسہ کمانے کی لیے کوشش کر رہا ہوں، مال دولت کی کوشش کر رہا ہوں، اپنی اولاد کے پیچھے دیوانہ ہو جاؤں، اپنے مال کے پیچھے دیوانہ ہوں۔ جن چیزوں کے پیچھے آپ دیوانے ہیں قیامت کے دن وہی آپ کو پیش کر دی جائیں گی کہ یہی آپ کا کھانا پینا، یہی آپ کا رہن سہن ہے۔ اب ظاہر ہے جو ماں باپ اولاد کے پیچھے دیوانے ہوں گے ان کی اولاد آوارہ نکلتی ہے، نالائق نکمے، پڑھتے لکھتے تو ہے نہیں، کرتے کام کوئی نہیں، نالائق ہوتے ہیں۔ ان کو جب جائیداد بنا کے ان کے ہاتھ میں پلیٹ بھر کے دے دی جائے تو وہ ضائع کرتے۔ ناخلف اولاد جب آپ کے متھے لگائی جائے گی ہمیشہ 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 کے لیے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ آپ کے لیے جہنم ہی ہوگا۔ جو اپنے ہاتھوں سے کمایا، اپنے ہاتھوں سے کمایا آپ نے، ساری زندگی اسی کے پیچھے بھاگتے رہے۔ مال دولت اسباب، روپیہ پیسہ، سونا چاندی، 5-5 10-10 ہزار کے نوٹ یا ڈالر، اگر آپ کو کہا جائے یہ لو جی دونے والے ڈالرز کے کھاؤ، یہ جناب سونے کی ڈلیاں کھاؤ، یہ جناب ہیرے جواہرات منہ میں ڈالو، ظاہر ہے آپ کے لیے ہلاکت خیز ہے۔ یہی ملے گا قیامت کے دن، یہی ہوگا کہ کھاؤ، یہی کھاؤ اور پیو، یہی تمہارا مال ہے۔ اور قرآن شریف میں جیسے آپ نے اسی میں آگے پڑھیں گے آپ جا کے اگلے سورہ توبہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی جو سونا اور چاندی کے ڈھیر تم اکٹھے کرتے ہو اس کو جناب اسی سے تمہاری پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ ایسا ہی ہوگا، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور کفار بھی جب اپنے ظلم پہ آمادہ ہوگا اور اپنی زیادتی پر آمادہ ہوگا اور شر کی طرف ہوگا، جھوٹ بولے گا، بدکاری کرے گا، دوسروں کا حق کھائے گا، ظاہر ہے اسے پتہ ہے کہ یہی کمایا ہے، یہی میرے آگے آنا ہے، وہی اس کے آگے آئے گا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ظلم کی کوئی شائبہ نہیں ہے کہ اس نے ظلم کر دیا۔ آپ نے مانگا یہی تھا، آپ کی خواہش یہی تھی، آپ نے کمایا یہی ہے، یہی آپ کے لیے انعام میں دے دیا ہے۔ دوسری سائڈ پہ متقین ہیں، مومنین ہیں، پرہیزگار ہیں، بندگان خدا ہیں، توکل کرنے والے، پاکیزہ رہنے والے، طہارت کو پسند کرنے والے، ظاہر ہے وہ نتیجہ ہی ان کے سامنے آئے گا قیامت میں۔ جو کھانے کے پیچھے بھاگتا رہا اس کی کون سی بھوک ختم ہو گئی؟ تو کھاتا ہی رہ گیا نا۔ جو توکل پہ چلا گیا اس کی بھوک سے اس کو بے نیاز کیا گیا۔
اور یہی کامیابی کی بات ہے کہ اگر آپ کہیں کہ جناب میں کھاتا اور پیتا اور کھاتا اور پیتا اور کھاتا اور پیتا ہی رہتا ہوں، وہی ہے آپ کے لیے پھر ایک مسلسل عذاب میں مبتلا ہے کہ کماؤ اور کھاؤ اور جاؤ. جیسے پہلے سے بارے میں آپ نے پڑھ رکھا ہے بنی اسرائیل کا ذکر، ہم نے ان کو من و سلوہ نازل کر کے دے دیا، یہ خبیث واپس مڑ گئے. جی ہم تو خود اگائیں گے کھیتیاں، وہ عدسیہ و بسلیہ و فومیہ و قصائیہ، ہمیں تو بہت ساری چیزیں چاہیے جو ہم چکر بازی کر کے لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ واپس ذلت کی زندگی میں. ہم تو تمہیں سیدھا راستہ بتا رہے ہیں کہ کھاؤ اور پیو اور آرام کرو، جنت کی زندگی دیتے ہیں تمہیں. نہ تم نے مانگا کہ جی ہمیں توکل ہی دے دے، بے نیاز ہی کر دے. یہ تو تم نے مانگا نہیں، تم نے کہا کہ جی ہمارے کھانے پینے کا کیا ہوگا، تو ہم نے تمہیں ایک پاکیزہ رزق آسمان سے نازل کر کے دے دیا کہ یہ لو. اب تمہیں وہ بھی مافک نہیں ہے جو شر پسند ہو. اب میں اس کی مثال آپ کو ایک الگ دیتا ہوں. قرآن شریف میں سورہ نور سے جو لکھا ہوا ہے نا ایک باب یا ایک اصول لکھا ہوا ہے، بدکار مرد شادی نہیں کرتا بدکار عورت سے، مگر بدکار عورت شادی کرے گی مگر بدکار مرد سے، آوارہ سے، وحشی سے. پسند ہی ایک دوسرے کو وہ کریں گے. نیکوکار مرد بدکار عورت کو کب برداشت کرے گا، کتنے دن چلے گا؟ پاکیزہ عورت بدکار مرد کے ساتھ کتنے دن چل جائے گی؟ ایک دوسرے کو پسند ہی نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کے لائق ہی نہیں ہوں گے. وہ سے جو عیاشی چاہیے ہوگی وہ عورت تو کچھ جانتی نہیں ہوگی، وہ بے خودگی بے رغبتی تو وہ پیدا ہو جائے گی پھر. تو بہرحال یہ ہے. تو یہ ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیتے ہیں، اچھے لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں ایک دوسرے کو، برے لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں ایک دوسرے کو. جس طرح قرآن شریف میں ذکر ہے کہ شہد کی مکھی ڈھونڈ لیتی ہے اچھے خوبصورت پھل کو، جا کر اچھے خوبصورت پھول کو، اس کی خوشبو لے لیتی ہے. وہ گند کے ڈھیر پہ نہیں بیٹھتی، وہ نالے پر نہیں بیٹھ کے شہد بنائے گی، وہ خوبصورت نیکٹر اکٹھا کرے گی. اور یہ گند کی مکھی جو ہے، یہ تو گند کی مکھی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو گند پر ہی بیٹھتی ہے. یہ کب کسی صاف ستھری جگہ پر بیٹھی ملے گی آپ کو؟ کتنی دیر بیٹھے گی؟ ذرا دیر بیٹھی ہوئی اٹھ جائے گی، پھر کوئی گند تلاش کرے گی جہاں اس کو رزق ملے، خوراک ملے، ہم پیالہ ہم نوالا ملے. وہ گندگی کی ضرورت ہے. تو ایسا ہی معاملہ ہے، ایسا ہی معاملہ ہے. یہ تمہارے ہاتھ ہیں جو آپس میں کماتے ہیں، اور جو کماتے ہیں وہی سامنے آ جائے گا. آپ کی ڈیزائرز ہی آپ کے لیے جنت بنتی ہیں، آپ کی ڈیزائرز ہی آپ کے لیے دوزخ بنتی ہیں. اس کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ یہ جو بک آف ڈیزائرز ہے، یہ جو آپ کے پاس اصول کی کتاب ہے، تمام کتابیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن شریف ہے، اور بہت ساری کتابیں لوگوں نے اٹھا رکھی ہیں، بہت ساری کتابیں، اصول ضابطے کی کتابیں. تو یہ آپ کے اپنے اصول اور ضابطے جو آپ نے ڈیمانڈ کی ہیں، مانگے ہیں اللہ تعالیٰ سے مختلف ادوار میں، مانگے کہ جی ہمیں فلاں چیز کا اصول بتا دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے ہر بار وارننگ دی ہے کہ اصول تو ہم بتا دیں گے، تم اس پہ عمل نہیں کرو گے. بہرحال ہم بتا دیتے ہیں، ضابطہ بتا دیتے ہیں، اصول بتا دیتے ہیں، طریقہ بتا دیتے ہیں، قانون بتا دیتے ہیں. تمہیں ہم رحمت کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، تمہیں ہم سختی کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، دونوں بتا دیتے ہیں. عمل تم نہیں کرو گے، تمہارے لیے عمل کرنا اس پہ مشکل ہے، لیکن ہم کتاب لکھتے جا رہے ہیں. نہیں آپ بتائیں، ہم دیکھ لیں گے. اور قرآن شریف میں لکھا نا، ہم پہ کتاب نازل ہوتی دیکھو ہم کیسے مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نازل کروں گا تم نہیں مانتے، یہ میں جانتا ہوں. لو نازل کرتا ہوں کتاب، دیکھتا ہوں، وہی ہوا نہیں مانے. آج میں وہی عرض کر رہا ہوں، پچھلی محفل میں جیسے بات کی، سب کے پاس قرآن شریف ہے، اور کل عالم ایک حرف ایک زیر زبر کا فرق نہیں ہوگا پوری دنیا میں. ایک سے ایسی اختلاف ہے کہ ختم نہیں ہوتے. ایک گھر میں 4 آدمی رہے ہیں، چاروں کا عقیدہ قرآن شریف کے مطابق الگ ہے. قرآن شریف سے متعلق وہ الگ نکلیں گے ترجمہ، اس کا کہیں گے میں نے زیادہ پتہ لگا.